سوچا کہ لانگ مارچ کی کچھ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد میں قوم سے بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں صدف نعیم جو ہیں چینل 5 کی رپورٹر، ان کی شہادت پر، کیونکہ وہ لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئی ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ ان کی ماں کو میں نے دیکھا، ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کی ماں کو، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ بہت تکلیف ہوئی ان کی وہ تصاویر دیکھ کر اور وہ ویڈیوز دیکھ کر جو سوشل میڈیا پہ وائرل تھیں، لیکن اتنی قیمتی جان گئی، بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ جس کو وہ کور کر رہی تھی، وہ لانگ مارچ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یا تو کوئی ایک ایسا شخص یہ کام کرے جس نے، جو اقتدار میں نہ رہا ہو، اس نے عوام سے کچھ وعدے کیے۔ 4 سال یہ فتنہ جو ہے حکومت میں رہ کر، اس نے کوئی آپ ایریا اٹھا لیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں یا وہ فارن پالیسی ہو یا وہ گورننس ہو، کون سا ایسا ایک کوئی بھی ایریا ہے جو آپ اٹھا لیں جس میں اس نے ملک کی تباہی نہیں کی؟ اور 4 سال میں قرضے کہاں چلے گئے ملک کے، 4 سال میں اکانومی کتنی زیر زمین چلی گئی، اور جو مہنگائی کے حالات ہو گئے۔ اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ شخص جلوس لے کر سڑک پہ نکلا ہوا۔ اور پھر جو ان کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے، اتنے لوگ لانگ مارچ میں نہیں ہوتے جتنی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا، ٹیکس پیئر کا ایک ایسے مارچ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جس مارچ کے کوئی مقاصد سمجھ نہیں آتے، جس مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کرنا، اتنی بے دردی سے قوم کے وسائل کو لوٹنا، اس کے لیے بھی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ پھر جس سازش کا بیانیہ انہوں نے گھڑا، ایک کے بعد ایک وہ سازش کا جھوٹ، ایک کے بعد ایک جو جھوٹ انہوں نے، جو فطور انہوں نے بنا، وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل، عوام کیوں لا تعلق ہے، اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے، جو اس نے بڑے بڑے جھوٹ بولے، عوام کو اس سچ کا پتہ چلا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا، تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا، بہت بڑے زوم میں تھا، اور اس کو پولیس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا وہ بلی کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا۔ پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے، وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے، جس میں انہوں نے خرافات بولی، جھوٹ بولے، انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں، اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے عامی چیف کی تقرری ہونا تھی، وہ ہدف اس کا وہی تھا، کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، جن کا آخری تکیہ صرف عمران خان تھا، اور کیونکہ ان کے گناہوں کی، ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑے۔ تو وہ جب ناکام ہو گیا، حکومت ختم نہیں کر سکا، الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا، تو پھر اس نے بادل نخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا۔ یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے، عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں، اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر ہے۔
اس کا ایک ہی ہدف ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے نومبر، وہ یہ حکومت نہ کر سکی اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی 22 سالہ جد و جہد کی بات کرتے ہیں، لیکن 22 سالہ جد و جہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا، ظہیر الاسلام، اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں کہتا ہے، اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناپیاں بدلتے رہے، تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے، انہی پہ دار و مدار ہے ان کا، اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا۔ اس کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے آرمی چیف کی رائٹ فلی، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی، نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی، لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں؟ ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سڑک پر رول نہیں رہے، وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر؟ تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے، جو اس کے آنکھیں بن جائیں، جو اس کے ناک بن جائیں، جو اس کے کان بن جائیں، اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو، 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے۔ کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے، اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ٹائم مارچ ہے یہ 2 دن میں 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہر 10 میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں۔ اور 5 دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہے، لاہور سے باہر نہیں نکل سکا۔ اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد۔ تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے، وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ ٹریفک سے، چلتی ہوئی ٹریفک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمع نہیں ہوتا آگے، کوئی بس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹریفک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے۔ تو بھائی اس طرح تو 1 مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا، کیونکہ 2-3 گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے 2-3 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی۔ تو آج سنا ہے کہ گجرانوالہ میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینڈ کرے گا۔ تو گجرانوالہ کے شہری تو نہ صرف بہت عقل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو۔ تو گجرانوالہ کے شہریوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو گھنٹہ گھر ہے ان کا وہاں پر، اس پہ ذرا جو گھنٹہ گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں، کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرانوالہ میں پھر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، سفاکی سے بولے، چالاکی سے بولے، اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو، پاکستان کی اندرونی اسٹیبلٹی کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ان جھوٹوں۔ اور اتنے بڑے بڑے سنگین وہ جھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے جو ڈی جی آئی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کو میدان میں آنا پڑا، ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑی، ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا۔ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلیمر گلٹس توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے۔
تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آ کے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے، دن کے اجالے میں یہ ان کے گریبان پکڑتا ہے. اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈنسی میں عارف الوی صاحب کی موجودگی میں کی، اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتایا. قوم کو یہ درس دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ایسے ہیں، اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چپ کر کے ملتا. اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی آ کے ریویل کرتے ہیں. خبریں تو پھیلی ہوئی تھیں، لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھانسے دیتا رہا، رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا. وہ تو پھر بھانڈا تو پھوٹ گیا، اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا. نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا، نہ اس نے اپنی پارٹی کے ممبرز کو سچ بتایا. وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آ گیا تو اس کے پاس تو وہ جو سچ ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، جو سنگین حقائق بتائے گئے ہیں، اس کا کوئی جواب آئے گا. لیکن جواب ندارت. اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں. سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر. اوئے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا، چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی نوکر ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. وہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا، اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہے اس کو سامنے نہیں لایا، اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا. اور آج جب اس نے حقائق، اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح، کوئی اقامہ پر نااہلی نہیں ہوئی. آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے، تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے. وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا. تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا، کیونکہ اس نے سچائی لکھی ہے، اس نے حقائق لکھے ہیں، اس نے ثبوت دیے ہیں اس کے. اور کہتا ہے کہ اس سے 10 ارب روپیہ لے کر ہرجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا. تو یہ نہیں بتایا کہ جب میں 10 ارب کا ہرجانہ لے کے شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی ہرجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دوں، کیونکہ آپ یہی کرتے آئے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نوعیت کی بات، ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے، میں اس کو نہیں لیڈر مانتی، میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی، میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی. وہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہے، ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیے گئے. تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر، وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی اسٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں، آپ مجھے گھر نہ بھیجیں، بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھلے آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس کو یہ کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، اس کو اب یہ کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ جانور ہے، یہ میر صادق ہے، یہ میر جعفر ہے. بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو، اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق، ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں، وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم،
اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہے، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی، آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو نیب کو کرونا ہو گیا تھا، کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے، اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں، یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، پروف چاہیے ہوتا ہے، آپ کو جو ارریفیوٹیبل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر، آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، آپ اس کے خلاف سازش رچا رہے. اس سازش کا سب سے بڑا مہرا آپ تھے، کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو. اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے، ان کو ان کی ویڈیو دکھا بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے، آپ نے کیا تھا. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے، جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کی، آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کیے. آپ نے تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے، نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO؟ NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے. آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا، جو جال آپ نے بنا تھا، وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں، تم الیکشن لڑو آ کے وہاں سے، میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب RTS کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں، جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے، تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو، اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس، جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے 1-2 ہار جاتا ہے، اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں.
بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اوپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں. جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا, اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہیں, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو, اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو؟ یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو. یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے, جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح پھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں. عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے, اب وہ اپنے جو لوگ ہیں, جو اس کی پارٹی ہے, جو بھانمتی کا کنبا جگہ جگہ سے جوڑ کے, کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے, کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر, کچھ باقی جماعتوں سے لے کر, جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے. اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا, تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لانگ مارچ میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا تھا. عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی, عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے. تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں, وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا, جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا, اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا. ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی. یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ, جو بیت المال جس کو کہتے ہیں, جو قوم کی امانت ہے, وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے, اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی. اور ابھی جو اس کا فورن فنڈنگ کیس ہے, جس کو انہوں نے اب منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے, تو جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے, اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگایا, کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا. اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا, مس ڈیکلریشنز کی. اور آپ اس کی جرت دیکھیں, تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا. تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے. اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی, اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے. تو بھائی آپ کو جلدی الیکشن اگر کسی نے دینا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا. آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے, آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے ہیں.
इलेक्शन कराना या ना कराना एस्टैब्लिशमेंट का काम है। आपको ये बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अपना कोई आपने जमहूरी फसाद ही रख लिया होता, कोई आपने कोई निकाब भी ओढ़ लिया होता कि इंसान को समझ तो आती आप क्या रहे हैं। और आपकी एबीसी गलत तो सियासत की होगी, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम है, तो वो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो गलत ही होंगे, तभी आप जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे इलेक्शन मांग रहे हैं। जब आप ऐसे उस्ताद रखेंगे हाथ नाक और कान जैसे और हाथों जैसे, तो फिर आपको यही तालीम मिलेगी। पाकिस्तान की जो जमहूरी जिंदगी है, पाकिस्तान की जो सियासी जिंदगी है, उसमें कमो बेशतर मेरा ख्याल है बहुत सारे, बल्कि हर सियासी जमात ने किसी न किसी मौका पर इदारों पर तनकीद भी की है, और जो उंगलियां हैं वो भी उठी हैं, मगर उस तनकीद का मकसद भी कुछ फर्क है। वो कौम के सामने होता है, वो किसी इस्लाह के लिए थी, किसी इशू पे बेस थी, किसी गलती का एहसास दिलाने के लिए थी, किसी जमहूरी असूल के तहत थी। इसकी जो तनकीद है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो ना किसी नजरिए की वजह से है, ना वो किसी जमहूरी असूल की वजह से, ना ही वो किसी जाती असूल की वजह से। वो सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह का वास्ता है मेरे सर पे दोबारा से दस्ते शफकत रखो, मेरी बैसाखियां बन जाओ, मेरे हाथ नाक और आंखें बन जाओ, और वरना मैं गालम गलोच करूंगा, वरना मैं मीर जाफर कहूंगा, मैं मीर सादिक कहूंगा, मैं जानवर कहूंगा। देखिए, तनकीद का भी ना कोई मेयार होना चाहिए, तनकीद का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप आइन के अहकामात की तामील के लिए या आइन के जो बाउंड्री उसने खींच दी है उसमें रहने के लिए आप तनकीद कर सकते हैं, आप कानून की हुक्मरानी की बात कर सकते हैं, आप मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकते हैं। कल आपने ये मुझे मुझे जाती तौर पे बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत तकलीफ हुई जब आपने इखलाक से नहीं गिरा हुआ घटियापन की हद को आपने छूता हुआ एक बयान दिया। आपकी भले लड़ाई जो है वो आ, आ, होगी बड़ों के साथ, आपको तकलीफ है कि उन्होंने आपकी जो नाअहल और नालायक हुकूमत को गिरने से क्यों नहीं बचाया, वो आपका जाती ग्राइप है, होगा। लेकिन उससे कतई नजर आपने कल जो बात की, मुझे उसकी जाती तौर पे बतौर पाकिस्तानी बहुत तकलीफ हुई। आपने कहा कि ये चौकीदार हैं और इन चौकीदारों को तुम तनख्वाह देते। आपने तज़हीक आमेज अंदाज में आपने उनको तनख्वाह का ताना दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये सोच रही थी जब मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर्स पे गई, तो मैंने वहां देखा कि इस तरह जो सिपाही हैं, किस तरह जो फौजी जवान हैं, वो अपने घरों से दूर रहकर अपनी मिट्टी की, अपने वतन की, अपनी ज़मीन की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो आपने उनको इस तरह से जो तज़हीक आमेज लहजे में आपने तनख्वाह का ताना दिया, हकारत से वो नाम दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। उनको वतन के लिए जो वो कुर्बानी देते हैं, जाने देते हैं, तो ये बात आपकी मुनासिब नहीं थी। मैं सोचती हूँ कि जो सिपाही खड़े होते होंगे बॉर्डर्स के ऊपर, उनके दिल पे ये बात कितनी गरां गुजरी हो। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वो मुल्क के मुहाफिज हैं, बनीवाला के मुहाफिज नहीं। वो मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इमरान खान की हुकूमत के मुहाफिज नहीं। वो मुल्क के मुहाफिज हैं, वो आपकी डकैतियों, चोरों और चोरियों के मुहाफिज नहीं। और एक और बयान कल मेरी नजर से गुजरा कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टेटमेंट जमा की कि मुझे तो इल्म नहीं था 25 मई के अहकामात का, जब अदालत ने इनको कहा कि आप रेड जोन में नहीं आए। इतना ब्लेटेंट आपने झूठ कौम के सामने बोला, क्योंकि अभी 25 मई की जो वो वीडियोस हैं, जो फुटेज है, जो आपका लाइव बयान चला मीडिया के ऊपर, उसमें आपने 25 मई को कंटेनर पे खड़े होके ये ऐलान किया
کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ, جو ریڈ زون ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انٹر ہونے. تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھا ہوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا, تو لوگوں کو 25 مئی کو آپ کا وہ جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی, تو آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کو چیز بھول گئے تھے؟ آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ, اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, افسوس مجھے صرف اس بات پہ, میں آپ سے سچ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی. آپ کی پرورش بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے, آپ کی سیاسی ٹریننگ بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے, آپ کی سیاسی پرورش جھوٹوں میں ہوئی ہے. آپ جھوٹ نہ بولے تو آپ ایک دن کسی سیاسی میدان میں ٹک نہیں سکتے. مجھے اس کا افسوس نہیں ہے اور نہ مجھے اس پہ کوئی حیرانگی ہے, کیونکہ آپ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس جھوٹ کی کوئی پکڑ نہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کیا عمران خان کو خبر نہ ملی ہو, تو آپ نے, اب عدالت نے یہ کہہ دیا تھا تو عمران خان کوئی پاگل تھا وہ یہ کہتا کہ جی جی نہیں مجھے خبر مل گئی. اتنا سچ بولنے کا حوصلہ تو آپ میں ہے نہیں. بات یہ ہے کہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اگر انہوں نے ابھی تک اس جھوٹ کا نوٹس نہیں لیا, اور اگر اس طرح کے جھوٹوں کا, اس قسم کے لغو باتوں کا, اس طرح کے پروپیگینڈے کا, اس قسم کی سازشوں کا, اس قسم کے فتنے کا نوٹس عدالت نہیں لے گی, تو اس طرح کے کیریکٹرز, اس طرح کے کردار, اس طرح کے گھنونے کردار جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتے رہیں گے. نہ پھر جھوٹ کی گرفت ہوگی اور جرائم پیشہ افراد پھر پاکستان کے لیڈرز بننا شروع ہو جائیں گے. جی میڈم اس وقت سوچا گیا کہ یہ جو باتیں آپ کے ساتھ بتائی ان کے تانے بانے ملتے ہیں 2016 سے جو لنڈن پلان بنا تھا, جس میں جنرل ظہیر الاسلام اور باقی دوستوں نے حاضر سروس بی بی آئی ایس تھے, عمران خان کو تھے, اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب تھے, پھر شجاعت صاحب تھے, اور یہاں کے لڑکی کے بھی لوگ تھے. چند قدم فاصلے پہ انہوں نے یہ جو ملاقاتیں کی جس کے گواہ ہمارے بھی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک لانگ ٹرم پلان بنا کے آپ کی حکومت کو ہٹایا گیا. جنرل ظہیر الاسلام اس وقت حاضر سروس تھے اور وہ اس وقت وہ وردی میں تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پلان کیا گیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک, اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ سب کچھ آج تک جو سیاسی سرمایہ اور دوسری نقصانہ پڑی, اور جو لوگ اس سازش میں ملوث تھے, آپ کھل کے تو بات آ رہی ہے اب سامنے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, جو چاہے وہ عدلیہ سے وہ لوگ کے صاحب کا نام بھی آتا ہے, اور جو ایک پلان کیا گیا تھا اس پہ آپ کا کیا ہوتا ہے, یا میں کا کام ہوتا ہے جو تاکہ آئندہ اس قسم کی سازش کا راستہ روکا جائے, اور ادارے نے بھی کہہ دیا کہ بات. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے کہ ادارے نے کہہ دیا کہ وہ نیوٹرل ہے, یہی ان کی پرائم رسپانسبلٹی بھی ہے, یہی ان کا آئینی کردار ہے. خوش آئند ہے کہ اگر وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ اس پہ قائم ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا ان کی سزا ہوگی, کیا ان کا نام لیا جائے گا, یا کیا ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو میں آپ کو صرف ثاقب نثار کی مثال دیتی. ثاقب نثار نے کسی کا مہرہ بن کے اس نے جو انصاف تھا اس کا قتل کیا. اس نے ایک بے گناہ کو نہ صرف یہ کہ اقامہ پر نکالا بلکہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا, اور وہاں پر اکتفا نہیں کیا, وہ انہوں نے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. ہر 3-4 ہفتے بعد نواز شریف کو ایک نئی سزا سنائی جاتی تھی. آج کہاں ہے وہ ثاقب نثار سے؟ آج وہ کسی سماجی محفل میں جانے کے قابل بھی نہیں. وہ جہاں جاتے ہیں چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. وہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا انسان کے, جو گناہ ہوتے ہیں, جو جرائم ہوتے ہیں, یہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں, بھلے کوئی اس کا بدلہ لے یا نہ لے, وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سچ کو, حقائق کو ایک نہ ایک دن قوم کے سامنے آنا ہے. عمران خان جو سازش کا تانا بانا بن کے یہاں تک پہنچا تھا, اس کی بھی آج پوری کی پوری حقیقت قوم کے اوپر واضح ہوگی, لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ اقتدار میں تھا تو ناکام تھا. پاکستان میں سوائے ناکامی کے ہر طرف اور کوئی چیز نہیں تھی.
اب وہ اقتدار سے باہر ہے, کسی کے کہنے پہ وہ جو بھی کرتا ہے, اس کو ابھی تک سب اس کے جو سٹیپس ہیں, جو ابھی تک اس کے سارے اقدام ہیں, وہ سارے فیلئر. اس نے جو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ الیکشن لینے کی کوشش کی, اب یہ تقرری کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں سنی. وہ قصہ پارینہ ہے, وہ ماضی کا قصہ ہے. تو اس کی جو پوری سازش کی داستان ہے نا, وہ قوم کے سامنے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پتلی گلی سے سازش کر کے جرم کر کے نکل جائے گا اور وہ کبھی قوم کے سامنے نہیں آئے گا, اس سے بڑا بے وقوف شخص کو. اس کے بعد میاں صاحب کا بھی تصویر تھا کہ تعداد جو مرضی کر لیتا ہوں, آج آپ اس نیا نام دے دیا لانگ مارچ کو پارٹ ٹائم مارچ. اگر تعداد بڑھتی ہے اسلام آباد جا کے, پی ایم ایل این کا یہ حقیقی فیصلہ ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کی بات نہیں ہوتی ہے اس وقت بھی. دیکھیں اس میں دو چیزیں, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ بھلے 2000 لوگ ہوں یا 20,000 لوگ ہوں یا یہ 2 لاکھ لوگ بھی لے کے آ جائے, جتھوں کی بات نہیں سنی جائے. ان کا ایجنڈا قومی نہیں ہے, ان کا ایجنڈا جمہوری نہیں ہے. تو جب جس شخص کا, اور جو ان کی جو ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں کہ اسلحہ پلان کر کے لے کے آ رہے ہیں اور خون, اور خود اس نے کہا کہ خونی انقلاب سے آپ نے کرنا ہے, یا سیدھی طرح میری بات, جو شخص مطلب جمہوری شخص کا خونی انقلاب سے کیا تعلق, یہ بتائیں مجھے. جو شخص خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اس کا جمہوری اصولوں سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں. تو ایسے شخص کی بات جو کہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے, اس کی بات کیوں سنیں؟ گنڈوں کی بات آپ سنتے, دہشت گردوں کی بات آپ سنتے, یہ سیاسی دہشت گرد, اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے. یہ جائے اسلام آباد, اس کو پہلے کی طرح 124 دن چھوڑ کے 224 دن بیٹھا رہے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اب سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں. پوری دنیا میں جو اب دیکھا کرتے ہیں یہ بیانی نہیں آپ جنریشن ہماری میں کیا باقی. اور دوسرا جو جمہوری آپ جو بھی پاکستان کی طاقتیں ہیں. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور بات یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں گے اور سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے, تو اس کا بیڑا کس نے اٹھایا؟ آج کس کے بیانیے کو کامیابی ملی؟ آج نواز شریف کے بیانیے کو کامیابی ملی ہے, جو یہ کہتے تھے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور سیاست میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور وہی ہوا, جب سیاست میں انٹرفیرنس بند ہوئی تو عمران خان دھڑام سے منہ کے بل نیچے گر گئے. پھر یہی ہوتا ہے نا. تو یہ نواز شریف کی نہ صرف یہ بیانیے کی کامیابی ہے, بلکہ نواز شریف نے نہ صرف الیکٹورل میدان میں 2018 میں, بلکہ عمران کے 4 سالہ اقتدار میں انہوں نے عمران کو نہ صرف ہر انتخابی میدان میں شکست دی, بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی شکست دی ہے. اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے, آئینی طریقے سے ہوئی ہے, اور نواز شریف آج الحمدللہ فاتح. اور یہ شخص, اس کی قسمت میں اب یہی رونا دھونا اور سڑکوں کی دھول چاٹنا لکھا ہے. ایک سیکنڈ آپ فرمائیں. جی بہت شکریہ. سوال تو یہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نیاز جو ہے وہ رات کے لیے چاہے وہ مارشل لا لگانا چاہتے ہیں, ایٹم بم گرانا چاہتے ہیں, یا لاشوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں. اب یہ بڑی بات نہیں رہی پاکستان کی سیاست سے یا عمران خان کی جانب سے یا طریق انصاف کی جانب سے میڈیا میں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مصنوعی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں اور کرائے کے جو لوگ ہیں, جیسا کہ لوگوں کو بندوقوں کے لیے اور بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے, اس پر کیا پی ٹی ایم نے یا جو حکومت ہے اس میں مشاورت کی, حکومت کی اور اداروں کی آپس میں مشاورت کی کہ اس اگر مصنوعی انقلاب کو پوری انقلاب سے کہا جا رہا ہے, اگر یہ بڑھتا ہے اپنی اپنی شکل کی طرف, تو رکاؤ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا, اس قسم کی سازشوں کو روکنا, اس قسم کے پولیس کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے. جو فرائض انٹیریئر منسٹری کے, حکومت کے ہیں, وہ ضرور پورے کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب, جن کو یہ حکیم کہتے ہیں, حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا پورا بندوبست کیا ہے.
لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے، اسلام آباد کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جوڈیشری پہ، اور جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے تاکہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنٹس نہ پیدا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے، تو اس چیز کو اس کا کلا کما ہونا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. دو سوال ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں پہلے اس کا جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے، اگر آپ وہ یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے، اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے. اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف. دوسرا سوال عمران خان صاحب بات کریں کہ کہا کہ آصف الزرداری اور نواز شریف یہ دو پارٹی سے بھی اس سے پہلے بہت سارے میڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیویٹیز کے بعد میں کہا کہ پولیس کی مسلم لیگ کی ایکٹیویٹی یہی کہتی ہے کہ یہ جو ایسی طاقتیں تھی پورا ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ فالس کیس. اب اس میں خطرات میں چلتا پہلے ذکر کیا تھا کہ فوج کا بھی آپ نے ذکر. اب کیا یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے ایکٹیویٹی کی اور اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جج نے کہا تھا کہ وہ آئیں ان کے پاس اور پناہ کے صاف نہیں. اب یہ سمجھتی ہے کہ جو سارے لوگ اس پورے پروسیس میں شامل تھے اس کا عمران خان کے ووٹ کریں کیا ان لوگوں کے اکاؤنٹ. دیکھیں صرف اسد عمر صاحب نے یہ بات نہیں کی، یہ بات پوری قوم کے سامنے تب بھی آئی تھی جب جسٹس کھوسا نے جب عمران خان اپنا کوئی لانگ مارچ تب بھی کوئی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب؟ اس کو لاک ڈاؤن کا نام لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران کو کہا، عمران کے منہ سے نکل ہے تو یہاں سے خالی نا، اس کے منہ سے نکل گیا کہ کسی انٹرویو میں آئی تھنک ARY کو انٹرویو یہ دے رہے تھے یا ارشد شریف صاحب کو دے رہے تھے، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھر رہے، میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں. تو وہ تو سازش کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں، ایک بے گناہ کو آپ سزا دیں. اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، پاکستان میں تباہی آنا شروع ہو گئی. آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز، آپ تب کے اٹھا لیں 2017 تک کے اور آج کے آپ اٹھا لیں. پاکستان نوز ڈائیو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد. پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ صرف جو جرم ہے نا، یہ نواز جو اس پاناما بینچ نے کیا ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی نااہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک محدود نہیں. پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے، اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے پاکستان کا، اس کو بریک نہیں لگی. وہ ذمہ دار. اور آپ کا کیا خیال ہے جس نے اتنا بڑا جرم کیا وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے گا؟ سوالات جی. پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو میں جن لوگوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کو مسترد کیا ہے، عوام نے مسترد کیا ہے، ضمنی الیکشن میں وہ اپنی 2 سیٹیں جیت ہار گئے، ان کی بہتری کے لیے حکومتی کارکردگی پر کوئی آپ نے بات نہیں کی، کیا یہ عوام کی سرگرمی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ایک منٹ دیکھیں، حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، ڈالر کو بھی بریک، نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا ہے. یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی. مہنگائی کو بریک لگی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ادھر ادھر سے جو بلاکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے ایک تاریخی کسان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کیا، یہ
मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसका, ये मैं तो आज सियासी गुफ्तगू कर रही हूँ ना, हुकूमत जो है वो अपने काम में जुटी हुई। आज भी शहबाज शरीफ साहब चाइना गए, मुल्क की खातिर गए, इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी कुछ होके आएगी उसमें। फिर आप ये देखिए कि जब से मुस्लिम लीग नून आई है, मुस्लिम लीग नून के तमाम मुल्कों के साथ, जिसमें इमरान खान की नाअक़बत अंदेशी और स्टुपिडिटी ने और उसकी ईगो ने लड़ाइयाँ करा दी थी तमाम दोस्तों के साथ, उनको दुश्मनों की सफ में लाके खड़ा कर दिया था, तो आज उनके साथ ताल्लुकात की बहाली हो गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है चंद माह मुस्लिम लीग नून की। और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, थोड़ा सा और वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए हर चीज में बेहतरी आती जाएगी। नवाज शरीफ साहब की अब ये कोशिश है कि जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको फ्री बिजली मिले। अब हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। ज़िमनी सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि इमरान खान का साबित हो चुका है और किसी भी केस में जो जो कुछ उन्होंने कहा था सब गलत साबित हुआ है, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, तो सवाल ये है कि उनको उन मुकदमात में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है तो वो कहते हैं कि जी फिर हमें सिलेक्टेड कहा जाता है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हमें दिए जा रहे? हम हुकूमत नहीं मांग रहे, हम सिलेक्टर मांग रहे हैं। अच्छा, गुस्सा ना करिए। बात यह है कि मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करती हूँ, जितनी फुर्तियाँ और जितनी जल्दबाजी दिखाई गई नवाज शरीफ साहब को सजा देने में, जिसने कुछ भी नहीं किया था, उसको एक अकामा पर आपने सजा दे दी, उसके लिए JIT बनाई, सब कुछ किया, तो ये सब जिसका जुर्म साबित हो चुका है, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, ये उसके लिए भी होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं ये कहूंगी कि अदलिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक चोर को, एक डाकू को, इस मुल्क के मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मैडम, चोर और डाकू से आगे कहाँ चलेंगे? हालात में मर्डर हुआ है दुनिया, और जो उसके पीछे अवामिल आ रहे हैं, कहा गया इमरान खान साहब को किसने किया, तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप बाहर करें। दूसरा जो रेड अलर्ट था वो भी अब जाली और फरमाइशी साबित हो रहा है। अरशद शरीफ साहब की जो मौत जिन हालात में, जिनका वज़ीर कानून ने भी कहा कि इनके ताने बाने जनाब इमरान खान साहब से मिलते हैं, उनका नाम आ रहा है, तो ये एक चोरी डकैती से आगे भारतीय पाकिस्तानी सियासत में डिफरेंट एलिमेंट अब आ गए। इस पे आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है, या आप क्या है साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या साथियों देखिए इस पे बड़ा सतत नहीं के साथ भी कहा जा रहा है कि धक्का दिया गया है कंटेनर पे, उसके साथी रिपोर्टर्स कह रहे हैं धक्का दिया गया, और जिन हालात में उसके कानून से साइन करवाए गए हैं कानूनी बैठ पे, इन दोनों चीजों पे कायदे के साथ इस पे काफी बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। अरशद शरीफ साहब का कत्ल, भले वो मुखालिफ थे या किस तरह भी थे, लेकिन उसका अंजाम ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ, और मैंने सुना उनके बच्चे भी, कुछ की मैंने तस्वीर देखी, तकलीफ हुई दिल को। लेकिन देखें, बात यह है कि जब ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, जब उनसे सवाल पूछे गए, जब सवाल उठे, मैं किसी पर, क्योंकि अभी कुछ साबित नहीं हुआ, इस पे कमीशन बन गया, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, करेगा भी, इसमें हकायक सामने आएंगे, उन हकायक के सामने आने तक मैं किसी पे इल्ज़ाम, इतना संगीन इल्ज़ाम मैं नहीं लगा सकती। लेकिन जिस तरह से उनकी डेथ का फ़ायदा उठाया गया, सियासी फ़ायदा उठाया गया, उससे मुझे तकलीफ़ हुई। जिस तरह उसको सियासी तौर पे कैश कराया गया, मुझे उससे तकलीफ़ हुई। और जब सलमान इकबाल साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक ख़त के ज़रिए जवाब देने पर इत्तफ़ाक़ किया, और उसका लुब्बे लबाब ये था कि मैं पाकिस्तान आकर इन्वेस्टिगेशन का सामना नहीं करूँगा। तो जब आप ऐसी बात करेंगे तो आप पे सवाल तो उठेंगे। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि केन्या में जो फार्म हाउस था वो किसका था, वो जो शख्स गाड़ी चला रहे थे वो किसका आदमी था, तो लोग तो ये कह रहे हैं। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे पास हकायक नहीं। लेकिन सबसे जो बड़ी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीके इंसाफ के अपने बंदे ने की, फैसल बावडा साहब ने की, जिसमें उन्होंने होश उड़ा देने वाले जो हकायक है वो कौम के सामने रखे। तो बन गई है कमीशन, आई होप कि जल्दी कौम के सामने हो गया, उसका आ जाए, जो हकायक है वो आ जाए और आने चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जिस से जो सवाल हुआ, चाहे वो सलमान इकबाल साहब हों, ये जवाब काबिल कबूल नहीं है कि मैं नहीं आ सकता पाकिस्तान, ये कोई जवाब है? सब देखे, मेरे पे कोई मुकदमा झूठा बना था, मुझे झूठी सजा हो गई, मैं और मेरे वाले तो वो काटने के लिए आ गए पाकिस्तान।
ہم تو لندن میں بھی رہ سکتے تھے تب, اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لندن سے واپس نہ آئے, آپ یہیں رہیں. میری والدہ تو بیمار تھی, میرے پاس تو کوئی وجہ تھی یہاں رکنے کی. لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں, بے گناہ ہوتے ہیں, تو سب آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے, سب سے پہلے آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے, ہیومن رسپانس کیا ہوتا ہے, ہیومن ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا ہے, میں اس کو کلیئر کروں. میں یہ نہیں خط لکھ کے میں نے پاکستان نہیں بھیج دیا کہ میں نہیں آ رہی, میری والدہ بیمار. آنا چاہیے, انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا چاہیے, اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے چاہیے. یہ جواب نہیں ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. ایک سوال یہ ہے کہ حکومتوں کے دور میں ہی, جمہوری حکومتوں کے دور میں ہی جذبے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, اور بطور ڈیموکریٹک اور بطور ایک پارٹی کی سینئر نائب صدر ہونے کے ناطے آپ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ جو پچھلے دھرنے تھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادارہ تھا, کوئی نہ کوئی فرد تھا یا افراد تھے, لیکن اس دھرنے کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ادارہ ہے یا یہ ایک خود سے کوشش کی کر رہے ہیں؟ ادارہ تو نہیں ہے, افراد ہو سکتے ہیں کچھ, ایک دو. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا, اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے, وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا. ایک دور میں ہی کتنے جتنے آتے ہیں اسلام میں؟ وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے, کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی, ان کا ایجنڈا نہیں ہوتا. تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پہ یقین ہے تو اس قسم کے ہتھکنڈے کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے, سال پڑا ہوا ہے, آ جائیں میدان میں, دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایک سیکنڈ. دیکھیں بات چیت تو انہوں نے کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا, اور وہ یہ تھا کہ رات کو ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, دن کو ان کا گریبان پکڑتے ہیں جب ناکامی ہوتی ہے. جو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نا, جو بیساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں, جو نیپیز چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اب ان کو نہیں ملے. اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا, اس کی کلیریفیکیشن, اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے. تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے. میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے, نہیں ہرا سکے. اینڈ میں تمہیں 5 دن ریزلٹس روک کے RTS بٹھانا پڑا. تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تمہارا پولیٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو, ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں غائب ہیں. کیا پاکستان کی جو فورس ہے سپریم کورٹ وہ نوٹس لے سکتی ہے عمران خان کو, مانگ سکتا ان کو عدالت کرانا چاہیے؟ دیکھیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بات مطلب آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, دشمن آپ کو اپنا مہرا سمجھ رہا ہے. اور وہ یہ نہ صرف سمجھ رہا نہیں, وہ بلکہ شادیانے بجا رہے ہیں, بغلیں بجا رہے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کے اوپر. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں ٹویٹس پڑھ رہی تھی ان کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے, ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروہ عزائم, اور آپ اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہیں, اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہیں, اپنے ہی نظام پر حملہ آور ہیں. یہ ملک کے دشمنوں کا کام ہے, یہ پاکستانی کا کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں ان کو کہتی ہوں فورن فنڈڈ فتنہ. 2 دن پہلے ISL کا نام لیکن اس کا وہ آئے جس دن کرتے نہیں, تو ان کا تو کام ہی ہے جھوٹ بول. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں انہوں نے تو ایک خط لکھ کے معافی مانگ لی کہ بھائی ہم تو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ خائف نظر آئے جو قیمتیں بڑھائی گئی, جو بوجھ ڈالا گیا, اس کو مشکل فیصلے کا گیا. اب جب سے ڈار صاحب واپس گئے ہیں, صاحب ڈار صاحب
जिस तरीके से डॉलर नीचे आया, तो क्या अब मियां साहब की क्या महसूसात है इस हवाले से, और उम्मीद नजर आ रहे हैं कि वो कंट्रोल करने की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी सियासी मफाद से ज़्यादा, किसी भी हुकूमत से ज़्यादा क्या चीज़ उनको अजीज़ है, जो कि नवाज शरीफ साहब को नहीं, हर पॉलिटिकल लीडर को, हर जमात के सरबराह को होनी चाहिए, हर अवामी नुमाइंदे को होनी चाहिए, वो है अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी, उनकी तकलीफात से उनको निजात देना, उनकी तकलीफात में जो है वो कमी लेकर आना। तो नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल साहब से ना कोई जाती कोई रंजिश है, ना कोई झगड़ा है, उनकी बात ही, उनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि महंगाई मत करो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मत बढ़ाओ, डॉलर को कंट्रोल करो, क्योंकि डॉलर से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, वरना वो इन्फ्लेशन जो है वो भी स्काई रॉकेट करती है। तो उनका यही था, उनका एक ही, और आज भी यही है। और जाहिर है आज जब डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपए की जो वो पाकिस्तानी रुपया जो मुस्तहकम हुआ है, डॉलर नीचे आया है, उससे महंगाई पे फर्क पड़ा है। और आप ये देखें, जब से साहबदार साहब आए हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये इससे बड़ी खुशी की और नवाज शरीफ साहब के लिए और हम सब के लिए और क्या बात है कि अवाम की जो, और मैंने ये सुना है कि, और इसका बहुत सख्त नोटिस नवाज शरीफ साहब ने लिया था, जो लोगों को बिजली के महंगे बिल आए और जो ज्यादा बिल आए, उसका उन्होंने बहुत नोटिस लिया। मुझे अब बहुत लोगों ने आके बताया कि इस महीने और पिछले महीने के जो बिल थे उनमें किसी कदर बहुत हद तक कमी आई। तो ये इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है। यही हमारा मकसद है। एक सेकंड जी, इस मार्च के पसे पर वो अपनी मर्जी के आदमी की शिकायत की प्रेशर डाल रहे हैं, तो अगर ऐसा मुमकिन होता है तो क्या है वो तरीके? देखिए, प्रेशर डालने की कोशिश तो करे, प्रेशर पड़ नहीं रहा। अब 2000 बंदों से क्या प्रेशर पड़ेगा? और भले मैं तो अभी भी कहती हूँ 2000 की बजाय 20,000 भी हो, तो किस चीज का प्रेशर? कल को कोई और 20,000 का जत्था लेके आ जाएगा और मुल्क के अहम जो मामलात है उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी सुन लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उनको ये समझ लेना चाहिए कि हिज टाइम इज ओवर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। पार्टी में नजर करने वाले प्रवास का मुस्लिम लीग नून की सदर होना जरूरी है। आप क्या, अगर आप ये जिम्मेदारी दी गई तो सपोर्ट करेंगे? इसके साथ अगर अभी कहा गया कि इमरान खान लोग मार छोड़ के चले गए और मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी आई, क्या मुस्लिम लीग नून के और आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या आप उसकी तस्दीक या तब्दील करती हैं? और अगर ईवान सदर मुज़ाकरात का गढ़ बनता है तो उसमें मुस्लिम लीग नून बतौर जमात शिरकत करेगी? देखिए, एक मिनट, आपका सवाल बहुत जरूरी, और वो ये है, देखिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आपने सामने ऐसा कोई मतलब आप जहर उगल रहे हो, जलसों में खड़े होके कंटेनर पे चढ़ के आप जहर उगल रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कहते कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की बात आपकी अपनी पार्टी, आप खुद इसलिए करते हैं ताकि आपके जो लोग हैं उनको हौसला रहे कि भाई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज इससे सामने आ जाएगी। और वो अपने लोगों को, वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए, और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाजत नहीं